بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. ہمیشہ کی طرح مضبوط مستحکم پاکستان پر بات کرنے کے لیے نہ صرف تمام پولیٹیکل فورسز کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو بھی اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مضبوط مستحکم پاکستان کیسے بنانا ہے, کیسے معیشت کو مزید مستحکم کرنا ہے. بزنس کمیونٹی کی معتبر شخصیات کو بھی ہم اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں, ان کے جو مسائل ہیں ان پر بھی ہم بات کرتے ہیں. آج بھی ہم بات کریں گے جس طرح یونائٹڈ بزنس گروپ کے روح رواں ایس ایم منیر صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا اور حکمرانوں کو تمام چیزوں سے آگاہ کیا کہ جس طرح کراچی میں پانی کی قلت ہو رہی ہے اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں اب تو ان کو بھی پانی نہیں مل رہا. تو آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ عام آدمی اس وقت کہاں کھڑا ہے. کیا عام آدمی کو پینے کا پانی میسر ہے یا نہیں؟ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت کے بہت سارے وزراء ہمیں دکھائی دیے احتجاج کرتے ہوئے, پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ ہمارے دریاؤں میں پانی کی قلت ہے, وفاق ہمارے حصے کا پانی نہیں دیتا. تو اس تمام چپکلش میں عام عوام اور انڈسٹریلسٹ کا نقصان ہو رہا ہے اور اوور آل پاکستان کی معیشت پہ اس کا بڑا جو ہے اثر اچھا نہیں پڑتا. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان جی آلے جناب مصطفیٰ بلوچ صاحب. بہت شکریہ مصطفیٰ, آپ نے ٹائم دیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب تو انتہا ہو گئی, اب تو آپ جاگ جائیں, پانی کیوں نہیں ہے؟ پینے کا پانی اگر ایک انڈسٹریلسٹ کو میسر نہیں ہے تو آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جو عام ایک کامن مین ہے کیا اس کو ملتا ہوگا پانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد, پانی کا ایشو آپ نے جیسے کہا کہ اندرون سندھ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا پانی کا ایک ایشو ہے اور یہ ایشو پورا سندھ فیس کر رہا ہے. اور اس کی ایک سمپل جو ہے ریزن یہی ہے کہ وفاق کی طرف سے جب پانی کا ایک کرائسس ہوا اور جس کرائسس میں سندھ نے اپنی آواز اٹھائی تو وفاق نے اس کو ایک سیاسی ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے یوز کیا کہ شاید ہم جو ہے نا وہ کوئی اپنی ذاتی کوئی جنگ کرنا چاہ رہے ہیں سیاسی حوالے سے ان سے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا, ایک جینوئن ایشو تھا اور جو کہ سب کے سامنے تھا. جو چیئرمین ارسا نے جس طرح ٹریٹ کیا سندھ کے ممبر کو تو وہ بھی ایک سب کے سامنے تھا کہ مطلب ایک طریقے سے جان بوجھ کے سندھ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ ریئیکٹ کرے, سندھ کے عوام نکلیں باہر. آج اگر انڈسٹریلسٹ پریشان ہیں تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ سندھ میں جو انڈسٹریز لگی ہیں وہ اپنی پروڈکٹیوٹی اتنی نہ کریں جتنی لاسٹ ایئر کی تھی یا اس سے پہلے کی تھی. ہم تو چاہیں گے کہ ان کا ایک جو آؤٹ کم ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. لیکن وفاق کو بھی اس میں اپنا رول کردار ادا کرنا پڑے گا, ان کو بیٹھنا پڑے گا. اور اگر یہ کرائسس ہے تو اس کرائسس میں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ تاجر برادری ہے, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہے, سب کو مل کے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. نہ ہم اکیلے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, نہ وفاق اکیلے کر سکتے ہیں. ایسے منیر صاحب کا کہنا تھا پانی مافیا. یہ پانی مافیا کون ہے؟ کیا ٹینکر مافیا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی مافیا ہے کہ جو راتوں رات اپنے مطلب جو لائنیں ہیں ان کو اپنی طرف لے جا کے اور ان کے ہائیڈرینٹ لگے ہوتے ہیں پھر وہ پانی فروخت کرتے ہیں, مطلب جو جائز جن لوگوں کو پانی ملنا چاہیے ان کو نہیں ملتا. تو آپ حکمران ہیں اور سندھ میں تو کئی دہائیوں سے آپ حکومت کر رہے ہیں یہاں پہ, تو اب آپ سے کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے, تو آپ تو بتائیں نا یہ پانی مافیا. دیکھیں پانی کے حوالے سے جہاں کوئی انلیگل طریقے سے پانی چوری ہو رہی تھی تو ہمارے لوکل باڈیز منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب نے پرسنلی جا کے وہاں پہ اس چیز کو ختم کیا. اس کی فوٹیج موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ انہوں نے خود بذات خود گئے, کسی کو احکامات جاری نہیں کیا, خود گئے اور وہیں وہ چیز انہوں نے روک دی. اب مسئلہ جو آپ کا آتا ہے کراچی واٹر بورڈ کا, تو کراچی واٹر بورڈ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میرے خیال میں, جو میری آبزرویشن ہے, اب میں اس میں اوتھینٹکلی نہیں بتا رہا آپ کو, میری آبزرویشن ہے کہ وہ ایک کرائسس کریٹ کرنا. مصطفیٰ صاحب آپ سے بات کرتا ہوں. عارف جیوا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جیوا صاحب کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ایس ایم منیر صاحب بڑے پریشان اور برہم نظر آئے حکومتوں پر, پانی مافیا کا بھی ذکر کیا انہوں نے. کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ یہ پانی مافیا اتنی مطلب مضبوط اور مستحکم ہے کہ حکومتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ نہیں دیکھیں, شکریہ بہت بہت. دیکھیں حکومت کو تو یہ میسج کوئی پچھلے 10 سالوں سے جا رہا ہے, 12 سالوں سے, یہ پانی مافیا کا. اور یہ جو ہے اب دیکھیں یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے ایس ایم منیر بھائی کا, یہ کوئی یہ چھوٹا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ ایک بڑے جو بزنس کمیونٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں اپنی خود کی فیکٹری بند کرنے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ اس میسج کو گورنمنٹ کو سیریس لینا چاہیے. اور یہ صرف ان کا ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ کئی انڈسٹریاں بند ہوں گی. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں پھر سندھ کی, اور سندھ کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ سندھ
कराची, हम जब कराची की बात करते हैं तो सीएम साहब कहते हैं कि जी कराची को सिंध ही कहे। तो जब सिंध से आप जब बात करते हैं पंजाब की कि पंजाब में इतनी इंडस्ट्रियां चली गई, पंजाब में ये चीज चली गई, पंजाब में वो चीज चली गई, तो लोग मजबूर होके लेकर जा रहे हैं क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है, ना बिजली का कोई निजाम सही है कि इलेक्ट्रिक का, ना आपका पानी का निजाम ठीक है, ना आप गैस पूरी देते हैं उधर इंडस्ट्रीज को। तो फिर अल्टीमेटली जो है वो बिजनेसमैन या वो फैक्ट्री ओनर क्या करेगा? फैसलाबाद में इंडस्ट्रियां चल रही हैं, पानी बिजली गैस तीनों मौजूद है, सियालकोट में पानी बिजली गैस तीनों मौजूद है, आप केपीके में चले जाए, अतार में टैक्स की भी फैसिलिटीज है, पानी बिजली गैस तीनों मौजूद है। तो फिर ये चीज सिंध के हुक्मरानों को और सिंध के बड़ों को सोचनी चाहिए कि हम जो है वो एक यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें, ना कि उनको जो है वो परेशान करें, उनके लिए पानी का इंतजाम करें, गैस का इंतजाम करें, बिजली का इंतजाम करें। अच्छा, जीवा आरिफ जीवा साहब, किसी हुकूमती शख्सियत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई राब्ता किया, कोई यकीन दहानी करवाई कि हम आपके जो ये मसाइल हैं इनको हम खत्म करेंगे? देखिए ना, आपसे मैंने पहले भी कहा कि ये अभी से शुरू नहीं हुआ, पानी का इशू है 10-15 साल पुराना इशू है और इसको पहले भी गवर्नमेंट ने इतना सीरियस नहीं लिया और अब भी नहीं ले रही है। और मैं जो है वो आपके चैनल के तवज्जुह से ये बिल्कुल स्ट्रेट मैसेज गवर्नमेंट को दूंगा कि अगर आपने आज भी अगर इस इशू को जो है वो हाईलाइट नहीं किया, इसको फॉलो अप नहीं किया, तो आगे जो है वो, अभी आपको पता है 3 दिन पहले एक न्यूज चल रही थी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जो लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर, और बहुत बड़ी तादाद शिफ्ट हो रही है क्योंकि वहाँ अप्रूवल्स के प्रॉब्लम्स हैं। ये सिर्फ इंडस्ट्रीज, ये तमाम इंडस्ट्रीज के इश्यूज है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक बयान नहीं आया, ना मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना कोई सीएम की तरफ से स्टेटमेंट आया। कम से कम ये ना है तो गवर्नर सिंध जो है वो फेडरल के नुमाइंदे हैं, उनको जो है वो इसका नोटिस लेके इस पे कम से कम जो है वो कुछ नहीं तो सीएम साहब से जो देखे, इनके सियासी मामला अपनी जगह पे, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के लिए इनको एक टेबल पे बैठना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए कि हम जो है कराची के अंदर, कोटरी के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं उनको हम कैसे जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं और इन इंडस्ट्रीज को कैसे ऊपर ले जा सकते हैं और उनको क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, मतलब आप लोग, मतलब आरिफ जीवा की जब मैं बात करता हूं तो एक आपका स्टेक है, तो वफाकी हुकूमत को आप लोगों ने रीच किया कि अगर सिंध हुकूमत वो सर्विसेज, वो सहूलतें आपको नहीं दे पा रही तो वफाक से भी आप रुजू कर सकते हैं? मुमकिन है कि वफाक कोई कदम उठाए? इससे कबल भी हमने देखा वफाक ने कराची में इन्वॉल्वमेंट की और मसाइल को हल करने के लिए एक विल दिखाई, तो वफाक से भी तो आप लोगों ने राब्ता किया होगा? जी 100% विफाक राब्ते में, प्राइम मिनिस्टर राब्ते में, लेकिन हर जगह अगर कोई बात होती है तो फिर जो है देखे, ये जो 18 अमेंडमेंट हुई है 2013 में, ये 18 अमेंडमेंट हर जगह आड़े आती है, हर जगह जो है प्रॉब्लम आती है। जहां हम फेडरल से बात करते हैं, जहां हम कोई चीज डिस्कस करते हैं तो वहां पे 18 अमेंडमेंट की बात की जाती है कि जी 18 अमेंडमेंट के बाद हम यहाँ जो इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक घर का सरबराह जिन्होंने अपने बच्चों को जो है वो एक पावर्स दिए, तो उन पावर्स को अगर वो पावर्स उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे अच्छे तरीके से, तो ऊपर जो है सरबराह को जो है उसमें इंटरफेयर करके और मामला को, इसीलिए मैंने आपसे पहले गवर्नर सिंध की बात की ना, पॉलिटिकल इश्यूज आप अलग रखें, आप बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल देखें, बिजनेस चलेगा, टैक्स आपके पास आएगा। अब आप देखें ना, एक तो टैक्स पहले तो फेडरल का होता था, अब 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो 2013 के बाद एसआरबी बनी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड बना, वो टैक्स जो है वो सर्विसेज टैक्स इम्पोज किया गया। चले वो भी बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि जी हम देंगे, वो दे रहे हैं लोग। तो कम से कम जब हम इतनी चीजें आपके साथ कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी कर रही है, तो आपको कम से कम बिजनेस कम्युनिटी के लिए तो एक टेबल पे बैठना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक टेबल पे बैठना चाहिए। देखिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक टेबल पे बैठे आज से 3 साल पहले, उसमें रेंजर्स, उसमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, उसमें सिंध गवर्नमेंट, ये सब एक टेबल पे बैठे। आप लॉ एंड ऑर्डर देखें कितनी अच्छी हो गई कराची के अंदर सिचुएशन। तो इसकी बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी, आपको बिजनेस के लिए भी जो है वो एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी सेट करनी पड़ेगी, लोगों को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यूटिलिटीज देनी पड़ेगी। तमाम काम जो है
یہ مل کے ہوں گے، جس میں بزنس کمیونٹی بھی آن بورڈ ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہوگی اور سندھ گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہونی چاہیے. سب کو مل کے وفاق کا نمائندہ گورنر ہے. گورنر کیوں ہے سندھ کے اندر؟ گورنر کی سیٹ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ وہ فیڈرل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو. اس کو جو ہے وہ انٹروین کرنا چاہیے گورنر سندھ کو فوری طور پہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف جیوا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مصطفیٰ بلوچ صاحب، آپ نے سنا کہ اب تو انڈسٹریز شفٹ ہونے کی طرف جا رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ جس کراچی کو معاشی ہب کہا جاتا ہے تو پھر یہاں کے لوگ بے روزگار ہو جائیں. دیکھیں کراچی بالکل پاکستان کا معاشی ہب ہے اور سب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتا ہے، اور سندھ حکومت کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ یہاں سے انڈسٹریز باہر جائیں یا لاہور یا KPK جائیں. لیکن جو ابھی بھائی بات کر رہے تھے ان کی بات میں ہی جواب تھا کہ الیکٹرک جو ان کو تنگ کر رہا ہے، تو الیکٹرک سندھ حکومت کے اندر نہیں آتا. آپ کی جو گیس کا کرائسس آ رہا ہے، گیس آپ کی سندھ گورنمنٹ کے ماتحت نہیں آتا. امینڈمنٹ کی وجہ سے وفاق ہمیں کہتا ہے ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. دیکھیں صوبے ول دکھا نہیں رہے. تو آپ دیکھیں نا، جب وہ وفاق کی طرف تو ان کا سافٹ رجحان تھا، وہ وفاق کو تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن وفاق کی طرف سے ہی اگر آپ کو سوئی گیس کی کرائسس آپ کو مل رہا ہے اور آپ کو الیکٹریسٹی کی کرائسس آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو کچھ تو دیکھیں نا، بلیم تو آپ کو وہاں بھی کرنا پڑے گا نا. کچھ نیگلیجنس. گورنر صاحب کیا کریں گے؟ گورنر صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں گورنر صاحب از اے سیریمونیل ہیڈ آف پروونس، ان کے ہاتھ میں کوئی پاور ہی نہیں ہے. یہ کام ہے پرائم منسٹر کا یا ان کے جو بھی پروڈکشن منسٹرز ہیں، انڈسٹری منسٹرز ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ انٹرفیئر کریں، کہ آئیں بھائی دیکھیں کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے. اگر وہ صرف پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بجٹ کتابیں پھینکنا ان کا کام ہے، یا مراد سعید جیسے فیڈرل منسٹر کا جو ٹیبل پہ کھڑے ہو کے جمپے مار رہے تھے یہ ان کا کام ہے، تو پھر تو ایکسپیکٹیشن نہیں ہے 2 سال اور ہی ایشو ہم فیس کرتے رہیں گے. مرتضیٰ وہاب کی بھی گردش کر رہی تھی خبریں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بن رہے ہیں. جب آپ اتنی بل دکھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مطلب مرتضیٰ وہاب کا ایک اسٹیک ہے، مطلب ایک میڈیا کا پبلک فیس جس کو کہیں، اور عوام میں ایک اچھا کالر ہے، کوئی کرپشن اسکینڈل بھی نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے اب بنائے ایڈمنسٹریٹر، لیکن آؤٹ پٹ تو ہو. دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب کی جو ایڈمنسٹریٹر کے لیے بھی ہوپ فلی اپوائنٹمنٹ ہوگی، تو ان کا آپ دیکھیں کہ ان کی جتنا بھی ان کی ایکسپوجر رہا ہے، چاہے وہ میڈیا کے حوالے سے رہا ہے، از دا موسٹ سافٹ اسپوکن پرسن آف دا پارٹی. اس کے علاوہ ان کا جو ایک رجحان ہے، چاہے وہ کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام کے حوالے سے ہو یا وہ خود پرسنل انٹرسٹ لیتے ہیں، اور اس چیز میں وہ کافی ایکٹیو بھی ہیں اور لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. کراچی کے وہ لوگ جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، جو آپ کا جو چاہتا ہے کہ کراچی پروگریس کرے. دیکھیں PTI اپوزیشن کی جانب سے کہ اپنا جیالہ بٹھایا جا رہا ہے. دیکھیں PTI تنقید تو کر رہی ہے، لیکن PTI کو تنقید کرنے کا دیکھیں موقع مل گیا اس لیے کیونکہ PTI کو پتا ہے کہ اگر مرتضیٰ وہاب صاحب اگر 2 سال ڈیلیور کر لیں گے تو ان کو پتا ہے کراچی تو ایسی ان کے ہاتھ سے آلریڈی نکل چکا ہے، 1949 کے بعد مزید کراچی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ ان کو ایک کمپلیکس ہے. یہ جو خرم شیر زمان اور یہ باقی جتنے بھی PTI کے جو کراچی چیپٹر کے لوگ ہیں، یہ بیسکلی ان کو یہی تھریٹ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب اگر آگے ایڈمنسٹریٹر میں انہوں نے پرفارم کر لیا تو ان کی سیاست ختم. تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو اگر آپ کراچی کو بدلنا چاہتے ہیں، کراچی کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، تو مرتضیٰ وہاب کراچی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتا ہوں.